کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اب بحث مذہبوں کی نہیں، اب مقابلہ دین کا دین سے ہے. تھوڑا لیول بلند کریں. عیسائیت پاور میں ہے. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا مسلمانوں دلیل سے بات کرو، تمہارا دین افضل کیسے ہے، مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارا نبی 3 دن کا نبی تھا، تمہارا بنا 40 سال کے بعد، افضل کون ہے؟ اگر عیسائیوں نے اگلی بات کر دی کہ ہمارا عیسیٰ آج بھی چوتھے آسماں پہ زندہ ہے، اور تم مسلمان اپنے نبی کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ لڑتے ہو آپس میں کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا محمد نہ کہو، یا نبی نہ کہو، کیونکہ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہا جاتا. اگر عیسائیوں نے پوچھ لیا وہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، محمد کو مردہ مانتے ہو، پھر زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں تیرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلسوں میں آ جاؤ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ چاہیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. وقت زیادہ نہیں. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، اور تم مسلمان اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے، کیا کرو گے؟ ہاں لٹریچر پڑھیں آپ، اسلامی لٹریچر. بہت شکریہ. مسلمانوں کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے. چلو لٹریچر کو چھوڑو، زندگی میں کبھی آپ نے یہ تقریریں نہیں سنی کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے؟ اللہ نے کہا یا والدین بخش والے. کیا کہنے، آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. جی اللہ نے کہا یا والدین بخشوا یا امت بخشوا. پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے، امتی امتی امتی. 3 دفعہ حضور نے اپنی امت کا نام لیا. اللہ میری امت کو بخش، اللہ میری امت کو بخشنا. اللہ میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، پھر وہ دیکھ کر مجمع پیچھے رہیں گے، مجھے دکھ ہوگا. اچھا کمال زمیندار چہرے بھی میرے سامنے، جن کے تعلق دیہات سے ہیں، دیہاتی ایریا سے، وہ اس بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں اور یقیناً آپ سمجھیں گے. ایک طرف یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ جنت میں نہیں ہیں، اور دوسری طرف مسجد میں اعلان ہوتا ہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کر لے گا، تمہاری 7 پشتیں جنتی ہو جائیں گی. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. کسی کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت پڑھ لے، اپنی 7 پشتیں جنتی بنا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے ہو. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، کیا کرو گے؟ وہ انجیل کا حوالہ تھوڑی دے رہے ہیں. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. زیادہ دیر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. مریم کی ماں بی بی حنہ خاتون نے منت مانی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی.
اللہ جو اولاد میرے شکم میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. یہ منت ہے اور قرآن میں ہے. جن پڑھے لکھے پروفیسروں کو منت سمجھ میں نہیں آتی، سب سے پہلی منت مریم کی ماں نے مانی. بی بی کی سوچ تھی اللہ بیٹا دے گا، میں وقف کر دوں گی زائروں کی خدمت کے لیے. سرگودا والوں، بے نیاز مالک نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی. مریم کی ماں پریشان ہے، پریشان ہو کے کہتی ہے اللہ لیس الذکر کالانثی، اللہ بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے. سوچ تھی بیٹا ہوگا، تیرے گھر کے لیے زائروں کی خدمت کے لیے میں تیرے گھر میں چھوڑ آؤں گی. مالک بیٹا ہوتا، منت تھی، سوچ تھی بیٹا ہوگا، تو نے بیٹی دے دی، اب میری منت کا کیا بنے گا؟ خدا فرماتا ہے منت پوری کرو، ہمیں بیٹی ہی قبول ہے. بولے میرے ساتھ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے. اور یہ کائنات کا پہلا واقعہ کہ وہ بچی کو لے کے اللہ کے گھر میں آ گئے. منت پوری ہو رہی ہے مریم کی ماں کی. میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ سارے چپ رہتے ہیں، آپ بھی دھیان دیں میری بات پہ، مہربانی جی، مہربانی بیٹا. اور جب مریم کو لے کے اللہ کے گھر میں آئی، حاجی صاحب ماشاءاللہ لٹریری شخصیت ہیں اور آپ بھی پڑھے لکھے دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیریں پڑھیں، ترجمے پڑھیں. وہاں جو اللہ کے گھر میں جو لوگ رہتے تھے، یعنی اس معبد میں جو عابد رہتے تھے، بہت شکریہ، ان سب کی خواہش تھی کہ اس بچی کی تربیت ہم کریں. بحث اختلاف تک چلی گئی، فیصلہ ہوا قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے وہی تربیت کرے. قرآن کہتا ہے نام کس کا نکلا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس بچی کی تربیت زکریا نے کی. اب بھرا مجمع پنڈال میرے سامنے، باخبر چہرے بیٹھے میں، قرآن کہہ رہا ہے، تفسیریں کہہ رہی ہیں کہ نام زکریا کا نکلا. میری طرف دیکھ میرا بیٹا، نام زکریا کا نکلا، ایویں نام نہیں نکلا. صدیوں پہلے اللہ نے قانون بنا دیا، زکریا نبی ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں. نام زکریا کا اس لیے نکلا کہ معصوم کو معصوم ہی پالا کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، سلامت ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم سے ابو طالب کا مذہب نہ پوچھا کرو، یہ قرآن کا آئین ہے. اس طرح پڑھوں گا تو بات مزید پھیل جائے گی، میں روک رہا ہوں. حاجی صاحب کو جلدی ٹائم دو. زکریا نے پالا. میری طرف دیکھیں، اللہ زکریا نے پالا. خدا کہتے ہیں ہاں، زکریا نے کیسے پالا؟ وہ تو مریم کو حجرے میں بند کر کے اپنے ہاتھوں سے تالا لگا کے مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے، اور جب شام کو واپس آتے تھے اور اپنے ہاتھ کا لگا ہوا تالا خود کھولتے تھے. کمرے میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے، مریم کے سامنے تازہ کھانے، بے موسم پھل. زکریا پوچھتے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ مریم مسکرا کے کہا کرتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے. مسلمانوں کے سارے فرقے مانیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، متعصب سے متعصب فرقہ بھی مانتا ہے کہ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، مریم کے ناشتے جنت سے آتے تھے. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، تفسیریں کہہ رہی ہیں کہ مریم کے کھانے، کیونکہ مریم کہہ رہی تھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اب سارے بس مانتے ہیں کہ مریم کے کھانے اللہ بھیجتا تھا. اب اس بارگاہ کے بھرے پنڈال میں خدا را میری تائید کرنا، میری اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جب ناشتے مریم کے تو بھیجتا تھا، جب کھانے مریم کے تو بھیجتا تھا، پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ مریم کو اللہ نے پالا ہے؟
خدا فرماتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندے کے کام کو میں اپنا کام نہیں کہتا، ہر بندے کے کام کو میں اپنا کام نہیں کہتا۔ اب رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، جب تیرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب دنیا سے جانے لگے، محمد کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں دے کے کہا بیٹا محمد یہ تیرا چچا ہی نہیں، یہ تیرا قصیب بھی ہے، شہید تجھے پالے گا، شہید تجھے پالے گا۔ پالا ابو طالب نے ہے، لیکن اللہ محمد سے کہتا ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ، محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے۔ مہربانی صاحب بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ اگر آج بھری دنیا میں عیسائی چیلنج کر دیں کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، تمہاری حویلی میں کوئی ایسا نام ہے تو دکھاؤ۔ مسلمان تو 4 بیٹیوں کے چکر میں زندگی گزار رہا ہے۔ حاج صاحب میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور اس علاقے میں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا یہ جو محرم اور چہلم کے دنوں میں کالے کپڑے پہن کے گلیوں میں نوحہ ماتم کرتے ہیں نا، یہ جو سید یہ کاظمی ہیں، رضوی ہیں، بخاری ہیں، زیدی ہیں، یہ اصل سید نہیں ہوتے۔ چلو سید نہیں باقی تھے بول پاؤ۔ ہاں واقعی میں نے کہا یار پہلی دفعہ اس نے کہا نہیں ڈھیر سارے بندے ہیں ہمارے مسلکوں میں جن کی سوچ ہے یہ جینین سید نہیں ہے، یہ کالے کپڑے محرم سفر یہ شیعوں میں جو سید ہیں، شیعوں میں جو سید ہیں یہ اصل سید نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اصل سید کون ہے؟ کہنے لگا چورے شریف والے۔ اصل سید کون ہے؟ گولڑے شریف والے جو گدی پہ بیٹھتے ہیں، امت سے بیعت لیتے ہیں، امت کی بہتری کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ گلیوں میں پیٹنے والے رونے والے شاہ جی سید بادشاہ یہ جینین نہیں ہے، اصل گولڑے والے اصل چوڑے والے۔ میں سید منت کر رہا ہوں اگر تیری نظر میں ہم اصل سید نہیں ہیں، جو اصل سید ہیں درباروں والے، کبھی ان سے جا کے پوچھنا سید بادشاہ آپ بھلا محمد کی کس بیٹی کی اولاد ہے؟ نا پیچھے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ۔ بات مجھے کلوز کرنے۔ دو جواب عیسائیوں کو اب تجھے تعداد سے نکلنا پڑے گا، یہ تعدد بنات والی بحث سے نکلنا پڑے گا۔ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مریم کے کھانے جنت سے آتے ہیں۔ تیری منت کر رہا ہوں تعصب ختم کر کے اپنے طلبہ و طالبات کو مجلسوں میں آنے کی اجازت دو۔ تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے، پھر انہیں پتا چلے گا کہ سورہ دہر کن پہ اترا تھا۔ کیا کہنے آپ جی بہت شکریہ۔ تیرے بچوں کو تیرے مولوی تھوڑی بتاتے ہیں، یہ جمعے میں پتا نہیں چلتا، یہ مجلسوں میں پتا چلے گا کہ سورہ الانسان سورہ دہر قرآن کہہ رہا ہے محمد کی بیٹی نے منت پوری کی، سیدہ نے منت کے روزے رکھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، سورہ دہر میں اللہ فرما رہا ہے یوفون بالنذر، یہ وہ قبیلہ ہے جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ منتوں کو پورا کرنے والی شخصیت کون ہے؟ یہ جناب سیدہ کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے مریم کی ماں نے منت مانی، سورہ دہر میں اللہ کہہ رہا ہے محمد کی بیٹی نے منت پوری کی۔ مولوی پھر پوچھتا ہے شیعہ نو پوچھو منت کتھوں ٹری۔
وہاں مریم کی ماں نے منت مانی، وہ بھی قرآن. یہاں جناب سیدہ نے منت کو پورا کیا. اب آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، مدرسوں کا فیض ہے. یوفون بالنذر، یہ منت کو پورا کرنے والے لوگ ہیں. منت کو پورا کیا، افطاری کا ٹائم آیا، دروازے پہ آواز ہے میں مسکین ہوں، اپنے حصے کی روٹیاں دے دیں. دوسرے دن پھر روزہ ہے، یتیم. تیسرے دن پھر مانگا، اسیر ہوں، وقت نہیں ہے تشریح کرنے کا، ٹائم نہیں ہے. اسیر قیدی کو کہتے ہیں. کوئی نہیں سوچتا قیدی قید میں ہوتے ہیں یہ گلیوں میں روٹیاں مانگتے ہیں. اب تجھے پھر تفسیروں کی طرف جانا پڑے گا. میں کسی شیعہ تفسیر کا نام لوں گا، بندے ہماری جان کھائیں گے کہ جی اپنے مذہب کی بات ہے، اپنے مسلک کی بات کر رہے ہیں. تیرے مسلک کا بہت بڑا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فیملی کا بہت بڑا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خود لکھتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، تفسیر عزیزی میں، کہ بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ جو مانگنے کھڑے تھے ریگولر جو آ رہے تھے، وہ مدینے کے یتیم نہیں تھے، وہ مدینے کے مسکین نہیں تھے، وہ مدینے کے اسیر نہیں تھے. سید یہ لکھتے ہیں، محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے، جنت کے فرشتے انسانی شکل میں محمد کی بیٹی سے روٹیاں مانگ مانگ کے مدینے والوں کو بتا رہے تھے کہ فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے. کیا کہنے آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. اب لکھو، رائٹر کا نام نوٹ کرو کہ محدث دہلوی نے لکھا، شیعہ عالم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ فکرے لکھے کہ بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ جنت کے فرشتے مانگنے آتے تھے. جب تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے انہیں پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ فرشتے جنت سے خیرات روٹیوں کی مانگتے تھے. پھر اگر کوئی عیسائی کہے گا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، پھر تیرے بچے عیسائیوں سے کہیں گے ہم مانتے ہیں بڑی عزت ہے مریم کی، ہم مانتے ہیں بڑا رتبہ ہے عیسیٰ کی ماں کا، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. مہربانی صاحب.